اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں علم و آگاہی کی باتوں کے پروگرام میں تشریف لانے والے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی راتیں، رمضان کے دن آگے بڑھتے گئے اور آج ہم نے 15ویں روزے کو رکھنے کی سعادت پائی۔ روزانہ راتوں میں نئے عنوانات کے تحت بہت ہی مفید باتیں بہت ہی پرکشش انداز میں آپ سب کے ساتھ مل جل کر کرنے کا ہمیں موقع ملتا رہا ہے۔ آج بھی ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم سب جمع ہوں گے۔ آج کا عنوان یوں کہہ لیجئے کہ تمام عنوانات کی جان ہے۔ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتی ہو، عبادات سے تعلق رکھتی ہو، اس کے پیچھے ایک طرز، ایک انداز، ایک وضع، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج اسی طریقہ کار کو مل جل کر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے جو عنوان ہمیں اسلامی تراث میں، اسلامی ذخیرے میں ملتا ہے، وہ عنوان ہے ادب کا۔ اور جب بھی ادب کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہے احترام، ادب و احترام۔ تو انشاءاللہ ہر معاملے، ہر ذات، ہر شخصیت کے لیے کیا حرمت ہمارے رویوں میں، ہماری سوچوں میں، ہماری گفتگو میں ہونی چاہیے، اور کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کا کیا طرز ہمیں اپنانا چاہیے، الگ الگ معاملات کے اعتبار سے الگ الگ طرزیں کیا کیا ہوں گی، ان سب انشاءاللہ اطراز پر، طرزوں پر آج کے اس نشست میں اور بیٹھک میں ہم سب ڈسکشن کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی ہر دل عزیز اور شفیق اور مہربان شخصیت قبلہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہیں۔ ان کی وجہ سے پروگرام میں ایک رونق ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آسمان کی بدلیوں کے درمیان ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک پرنور ستارہ بنایا ہے۔ ان کی باتیں سوچوں میں بہتری لاتی ہیں، رویوں میں بہتری لے کر آتی ہیں۔ ان کی مجالس، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کی صحبت کئی لوگوں کے رویوں کو بہتر بنانے کا سبب اور ذریعہ بنی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کی زرخیزی میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں اور برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی کیف حالکم؟ بخیر والعافیہ۔ حضرت عثمان کہاں غائب ہیں؟ بس وہ آن دی وے ہیں، انشاءاللہ جی، ان قریب پہنچتے ہیں۔ ابھی ٹائم جو ہے نا، ہم لوگوں کو ذرا جلدی کرنا پڑے گا، رش بڑھنا شروع ہو گئی، دیکھ رہے ہیں بالکل ہم لوگ ایسے بھی بالکل 11 بجے پہنچے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ 11 بجے ہم لوگ فکس ان ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ بتائیے۔ آج ادب و احترام کے عنوان پر ہم نے کچھ باتوں کو لے کے چلنا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ عثمان بھائی آن دی وے ہیں، لیکن وہ بہت ساری تحقیقات اپنے ساتھ لے کر پہنچیں گے یہاں پر۔ کیا فرماتے ہیں آپ ادب و احترام کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہم نے جو منتخب کیا وہ ہے ادب و احترام۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ادب و احترام ہے، اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ عمل اگر ادب کے ساتھ ہو تو وہ نفع دیتا ہے، عمل اگر ادب کے بغیر ہو تو وہ اپنے مقصود کو فوت کر دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو شعائر اللہ کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے۔ واہ! اچھا، اب شاعر اللہ بننا یعنی کسی چیز کا شاعر اللہ ہونا، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو نسبت کی وجہ سے شاعر اللہ ہوگی۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، سارے پہاڑ ہیں، لیکن صفا اور مروہ کو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہوئی، تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ جانور، سارے جانور ہیں، لیکن قربانی کے لیے جانور لے کر آئے تو والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ،
کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے. تو جب اللہ کی نشانیاں جانور بن جائیں تو ان کی تعظیم ہے, بے جان پہاڑ بن جائے تو ان کی تعظیم ہے, تو پھر جو محبوبین خدا ہیں ان کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ان کے مزارات کی تعظیم, ان کی ذات کی تعظیم, ان کی صفات کی تعظیم, ان سے منسوب ہر چیز کی تعظیم, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں اکثر اسے یوں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دین میں اساتذہ, والدین اور بڑوں کا ادب, اس پر باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کی تادیب کرو, اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ. تو ادب سکھانے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائیں اور ان کی تادیب کریں. تو زندگی کے اندر جو ادب ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یا حضرت عثمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں والدین کا کتنا ادب ہوتا تھا. آج کے دور میں نیو جنریشن زی جن کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا حال ہمارے سامنے. اساتذہ کا ادب, ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب علم شخصیت تھے, وہ سوتے ہوئے اس طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے جس طرف امام اعظم کا گھر تھا. کیا بات. امام اعظم ان کے استاد یا کوئی اور بزرگ. یعنی آپ سوچئے کہ ادب کا یہ عالم تھا. ہمارے زمانے کے اندر جہاں پہ ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہوتے تھے, ان کی جو نشست ہوتی تھی تو وہاں پر کوئی جرت ہی نہیں کرتا تھا بیٹھنے کی, اور کبھی گزرنا ہوتا تھا مجبوراً کہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو استاد کی نشست ہے وہاں سے گزرنا ہے تو جمپ کر کے گزرتے تھے کہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ اس نشست پر نہ آ جائے جہاں پر استاد بیٹھتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ والا ادب نظر نہیں آتا, اور ویری سمپل ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو اگر آپ ادب کریں گے, یہ میری زندگی کا تجربہ کہہ لیں, میری زندگی کا نچوڑ کہہ لیں, کہ اگر آپ اساتذہ کا, والدین کا, اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں تو پھر خود بخود آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسے مواقع عطا فرماتا ہے, ایسے اسباب عطا فرماتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اپنی کامیابی کے پیچھے بیٹھ کے آپ سوچیں گے میں کیسے کامیاب ہو گیا, تو آپ کو کوئی خاص سبب بھی نظر نہیں آئے گا. وہ جو فضل ہوتا ہے وہ فضل من جانب اللہ بسبب ادب ہوتا ہے, اور ادب کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے. کل جو ہم بات کر رہے تھے قلب اسلام, یہاں پہ ادب ہوگا نا تو آپ کے اعمال میں بھی ادب آئے گا. اگر یہاں پر ادب نہیں ہوگا تو آپ کے اعمال میں بھی ادب نہیں آئے گا. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم بمنزلہ جسم, ادب بمنزلہ روح. کیا بات. ٹھیک ہے. اب جسم اور روح کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ روح نکال دیں تو جسم مردار, علم سے آپ ادب نکال دیں علم آپ کا ٹوٹل غیر نافع ہو جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں جنہیں ہمیں توجہ میں رکھنا چاہیے. جناب بالکل صحیح بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ پہلے ادوار میں یہ ہوا کرتا تھا. جی بیان کیا آج بیان تھا نا آپ کا, آج تھا کل ہے؟ کل تھا. اچھا کل ہو گیا. کل تھا یعنی کل ہے. اچھا کل ہے. جمعہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک. جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. اور پہلے ادوار کے اندر باقاعدہ تربیت کا اہتمام ہوا کرتا تھا علم کے حصول سے پہلے, کہ بے ادب جو ہے نا وہ علم سیکھ کے کیا کرے گا, کیا خیال ہے. اور آپ دیکھیں حضرت اگر آپ انسانی کردار کو دیکھیں نا تو فرسٹ پریزنٹیشن جو ہے نا, فرسٹ امپریشن وہ ادب سے جو پڑتا ہے نا وہ کسی اور چیز سے نہیں پڑتا. انسان کے اندر کیا, کسی کو کیا پتا کہ کتنا تعلیم یافتہ ہے, کتنا مطلب ہنرمند ہے, کتنی اسکلز اس کی امپروو ہیں, لیکن وہ شخص جو با ادب ہے وہ سامنے والے کے دلوں کو جیت کر اپنے کردار کو بہترین انداز میں پیش کر اور آپ کے سمجھ لیں معاشرے کا ایک اچھا فرد جو ہے وہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے حضرت, ادب اور احترام جو ہے انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے. واہ. یعنی کسی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو سب سے پہلے جب وہ مطلب آپ سے اس کا تعارف ہوتا ہے, اب آپ دیکھیے اس کی عاجزی اور انکساری اور وہ سامنے والے کا جو مطلب اس کے مقام اور مرتبے کا احترام کرتے ہو. اصل میں دیکھیں نا یہ بیسیکلی ریئلسٹک بیسڈ ایک بات ہے
کہ آپ جب حقیقت پسندی کی طرف آ جائیں اور آپ سامنے والے کے مقام مرتبے کے اعتبار سے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک سے پیش آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ نے فلاں شخص کو جو مرتبہ دیا آپ اس کو دل سے مانتے ہیں، اور جب آپ اس مرتبے کے مطابق جب آپ کام کرتے ہیں، وہ جو حدیث پاک بھی نا، لیسا منا من لم یرحم صغیرنا صغیرنا ولم وہ یوقر ہاں کبیرنا ولم یوقر کبیرنا. ولم یبجل لعالمینا. کیا بات ہے. تو اب بات یہ ہے کہ توقیر، بڑوں کی جو توقیر ہے وہ کیا ہے. اب بڑا کسی بھی اعتبار سے ہو، بڑا علم کے اعتبار سے ہے، بڑا عمر کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے. اب امام ہے فار ایگزامپل، حالانکہ کیا ہے اس میں، مطلب ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ نے اس کو ایک اسٹیپ جو ہے نا سبحان وہ اللہ. آگے کا مقامات عطا یہاں پہ ایک فرمایا. بات جوڑتے ہیں جی تھوڑا جی سا ہم اس کو ریئلسٹک کرتے ہوئے. اہل سنت کی ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصنف کتب کثیرہ. اور یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اپنے ان علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کو دیں انہیں بھلا دیتے ہیں. ہمارے دین میں، ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت میں فیض احمد اویسی صاحب جو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. مجھے ابھی سر دست یاد آیا کہ ہم ادب کی بات کر رہے ہیں، تو باپ باادب ہوگا تو اولاد بھی کیا ہوگی؟ باادب ہوگی. اب ہمیں معاذ باادب ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے والد صاحب علماء کا جو ادب کرتے ہیں. کیا بات. یعنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں پڑھاتا تھا اور ان کے والد صاحب ان کو پک کرنے آتے تھے اور باہر کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور میں دروازے سے نکلتا تھا، اس زمانے کی بات ہے، تو ایز اے استاد، ایز اے عالم وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور اتنے ادب کے ساتھ ملتے تھے جس کی انتہا کیا نہیں. بات. اب وہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی. اچھا، میں نے فیض احمد اویسی صاحب کا جو ذکر کیا وہ انہی کی وجہ سے کیا ہے کہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی معاذ صاحب کے گھر پہ آتے تھے. آپ نے بتایا تھا ہمیں ایسے ہی ہے، اور رکتے بھی تھے، اور ان کے والد صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. اب انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ علماء کو ٹھہرا رہے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، تو آٹو پر وہ چیز ان کے اندر آئی. اس پر تھوڑی روشنی ڈالنی چاہیے کہ آج ہمارے گھر پہ اگر کوئی عالم آ جائے تو ہمارے بچوں کو ہم ادب سکھانے کے لیے بھی یہ نہیں کرتے کہ بیٹا مفتی صاحب آئے ہیں ان کے ہاتھ چومو، مفتی صاحب آئے ہیں ان کو جاؤ دروازے تک چھوڑ کر آؤ. یعنی ہم نے ان چیزوں کو ترجیح میں ہی ختم کر دیا. ایسا ہی ہے. میں ذاتی طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر کبھی علماء کا آنا ہو تو ان کی جتنی خدمت ہے وہ اپنے بچوں سے کرواؤں. کیا بات. کیا اب وہ شرف بھی ہے اور وہ ان کے لیے تربیت بھی ہے. کیا بات. کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی. میں دو باتیں آپ کے سامنے بتائیے. رکھتا ہوں. قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے. ہم اپنے والد صاحب کو دیکھ کے، کارخانہ تھا، چلتی تھی، نیچے لوگ کام کرتے تھے والد صاحب کے، لیکن اس کے باوجود نا حضرت جب دسترخوان لگا تو حضرت کو اٹھ کر جا کر ہاتھ نہ دھونا پڑے. واہ. تو وہ پہلے یہ ہوتا تھا، ایک سلپچی ٹائپ کی تھی، اس پہ ایک جالی ٹائپ کا ڈھکن ہوتا تھا اور ایک اسٹیل والا لوٹا تھا، پتلی سی دھار اس میں سے پانی کی نکلتی تھی. والد صاحب خود پہلے دسترخوان لگنے سے پہلے حضرت کے پاس تشریف لائیں اور نیچے ایک رومال ٹائپ کا پہلے بچھایا گیا، پھر سلپچی وہ رکھی گئی اور صاف ستھری اور ادب کے ساتھ نا کیا پورے بات ہے. طریقے سے، یعنی ایسے کہ میں میری آنکھوں میں وہ منظر سا آ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ابو کو لگتا تھا، پپا کو، کہ اگر میں آگے پیچھے ہوں گا نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان مجھ پہ ٹوٹ پڑے. اتنے احترام کے ساتھ اور حضور اور کر کے، اور حضرت مسکرائیں اور پھر ان کا ہاتھ دھوئیں، اور پھر وہ بڑی عمر کے بزرگ، ان کی سبحان اللہ. بھویں تک سفید تھیں، تو وہ کلی کریں، اور کلی کا ایک وہ ایک انداز. تو آج کی جنریشن تو شاید اس طرح کے انداز کو نہ آپ دیکھتی ہو. کتنے بہن بھائی عالم ہیں؟ آج میں اور میری 2 بہنیں کمپلیٹ درس نظامی کیے ہوئے اور اچھے نمبرز کے ساتھ. وہی میں دوسری چیز جو عرض کرنے اب لگا یہ تھا، اس کی برکت ہے ہاں کہ بالکل 3 علماء ایک گھر کے اندر. ماشاء اللہ. ہوا یہ کہ ہماری ایک چھوٹی سی گاڑی تھی 4 پہیے والی ہونڈائی. اچھا، حضرت جب بھاولپور سے تشریف لاتے کراچی تو ایک سے ایک سیٹ بھی حضرت کی خدمت کے لیے تیار ہوتا، لیکن پپا کے ادب کو دیکھتے ہوئے نا حضرت بڑی شفقت فرماتے. ماشاء اللہ. تو جب یہ بھائی بشیر صاحب جب گاڑی لائے نا تو بس میں ان کے ساتھ سفر کروں گا، سبحان یہ اللہ. طے تھا. اب وہ ہوا یہ کہ میں اور میرے چھوٹے بھائی حافظ حارث، ماشاء اللہ اب وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہیں اور دین کی خدمتوں میں بھی آگے لگے رہتے ہیں.
تو پیچھے لوگ بیٹھے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پہ والد صاحب تھے، برابر میں حضرت بیٹھے تھے، ہم دو چھوٹے چھوٹے تھے، تو ایک ران پہ میں بیٹھا تھا، ایک ران پہ حارث حضرت کے. اب وہ حضرت کے پتہ نہیں کیا دل میں آیا، انہوں نے کہا بشیر صاحب یہ دونوں بچے مجھے دے دیں، میں انہیں عالم بناؤں گا. کیا بات ہے. اچھا اب پاپا کہیں گے یار یہ انہوں نے کیا دیا. اچھا ایجوکیشن کے معاملات نا والدہ دیکھتی تھی اکثر. اب پاپا کہیں گے میں یس کہہ دوں تو یس، اچھا نو کہوں تو وہ ادب زبان کو روکے. تو پاپا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو عرض کیا حضور دے کیا دوں، یہ بچے تو آپ ہی کے. کیا بات ہے. تو وہ مسکرائے، ان کی دعائیں ملی. شاید وہ دعائیں تھیں جو آج لوگ ایک وہی گلی میں کھیلنے والے لڑکے کو مفتی ماس کے نام سے جانتے ہیں. مفتی بڑی صاحب بات ہے، آپ سبحان کی اللہ. بات کو میں آگے بڑھا کر کے ایک اور واقعہ اسی سے ذرا میچ کرتا ہوں اپنے بارے میں. بتائیے. کیا بات. علامہ ارشد القادری صاحب جن کے قلم کے حوالے سے اہل علم زلف و جانتے ہیں، زنجیر. زلف و زنجیر ہو گئی، اور بڑا مطلب جو ہے نا انتہائی با کمال قلم. تحریر کمال. ہاں علامہ ارشد القادری صاحب بانیان دعوت اسلامی میں سے. بانیان دعوت اسلامی. تو علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کراچی تشریف لائے، یہ غالباً 1999 کی بات ہے یا 2000 کی، غالباً 99 ہی کی بات. ہمارے پاس ریڈ کلر کی کلٹس گاڑی ہوا کرتی تھی، تو ان کو لے کر جانا تھا ساحل سمندر، اور انہوں نے جو ہے نا وہ جناب کوئی وظیفہ کرنا تھا وہاں پر مصلی بچھا کر کعبۃ اللہ کے جانب. اب راستے میں گفتگو ہوئی. اچھا وہی معاملہ میرے والد محترم کا بھی علماء کا ان کے یار ادب والد اور صاحب، پیار اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کا سایہ سلامت رکھے. میں نے اپنی زندگی میں علماء کا ادب کرنے والے بہت سارے لوگ دیکھے. اگر ان ادب علماء کرنے والوں میں جو ٹاپ 3 لوگ ہیں جو میرے نزدیک جو واقعتاً دل سے ادب کرتے ہیں، تو ان ٹاپ 3 کے اندر ان کے والد صاحب آتے ہیں. اور ان کے والد صاحب کے اندر سلیم انکل میں جو جھلک نظر آتی ہے ادب علماء کی، وہ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت ظلہ العالی کی. ان کی صحبت میں رہے، ان کے قریب رہے، اور جس طرح ہم نے حضرت صاحب کو علماء کا ہاتھ چومتے ہوئے جھکتے ہوئے دیکھا، سیم وہی والا انداز. یعنی آپ اور میں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو بچایا، ہاتھ نہیں چومنے دیے پیچھے، لیکن وہ مطلب کسی صورت مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ خلوص نظر آتا ہے. اور ان کی وہ بہت ساری دعائیں ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے. تو یہ جو ادب ہے، اچھا اولاد کے اندر دیکھیں، والدین کے ادب تھا، شاگردوں کے اندر، اولاد کے اندر وہ ادب نظر آتا ہے. اچھا میرے شاگردوں کے اندر جو مؤدب شاگرد ہیں، ان میں ٹاپ 3 کے اندر میں آؤں تو 1 2 یہ ہیں، تیسرے نمبر پہ کوئی آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی دل سے ادب کرنا، احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا. اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے ایز اے ٹیچر، یہ ان کو گھر سے ملا. یعنی جب بندہ یہ دیکھے گا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے استاد کا ہاتھ چوم رہے ہیں، تو جو ہے وہ شاگرد جو ڈائریکٹ فیس پا رہا ہے وہ کیا کرے گا. اس سے پتہ یہ چلا، آپ وہ واقعہ ضرور بتائیے. یعنی میں نے ضمناً، مجھے اچھا لگا اس بات کو میں نے جوڑ دیا کہ یہ چیز اگر ہم میں آئے گی نا، آج مجھ میں آئے گی کہ میرے کوئی استاد صاحب میرے گھر پہ آئے اور میں اپنے استاد صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہوں، تو شامیر راہیم لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ کیا کریں گے بالکل ایسے کہ بھئی جب ہمارے ابا جو ہے وہ ادب کر رہے ہیں تو میرا ادب کرنا تو بدرجہ اولا بنتا ہے کہ ہمیں تو ڈائریکٹ خون پسینہ پلایا ہے، مشکل کتابیں حل کروائی ہیں. تو یہ چیز والدین کی طرف سے پھر اولاد میں آتی ہے. بتائیے. تو علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ جو آپ کے لیے علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ آپ جو ہے نا انہیں میرے پاس انڈیا بھیج دیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم تھے بہت چھوٹے چھوٹے اور پاکستان سے انڈیا جانے کی بات، تو بہرحال پھر والد صاحب نے اسی حوالے سے مطلب فرمایا کہ انشاءاللہ حضرت ہم کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اچھا پھر قرآن پاک کی تعلیم دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو علماء ہیں جن کے پاس دین اسلام کا علم ہے، جو وارثین انبیاء ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ دین جو کہ درس مساوات دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ مساوات نہیں ہے، جو علم والے ہیں وہ غیر علم والے پر
فائق ہے. نماز کی صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کھڑا کیا محمود ایاز ایک سب جناب، لیکن جس وقت آپ باہر اپنے معاملات کو فیس کریں گے تو سبحان وارثین انبیاء کا معاملہ اور ہے، اور اللہ نے انہیں بلند درجات عطا فرمائے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ واقعی میں حضرت آج اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں تو شاید ہم میں کوئی کمال ایسا نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر دین متین کی خدمت کے حوالے سے گفتگو کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں جو مطلب والدین یا گھر کے ماحول سے ملی اور آج ہم اس اسٹیج تک پہنچے. اچھا، ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں نا، اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ناشکرے ہوتے ہیں کہ جی اب قوم ایسی ہو گئی. آپ یقین کریں آج بھی لوگ، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ علماء کا بہت ادب کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جو بیچارے خراب ہو گئے نا کسی وجہ سے، کچھ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. آج بھی آپ عالم بن جائیں، لوگ لائن میں لگ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں اگر ملٹی ملینر بلینر بن جاتا نا، کوئی میرے ہاتھ نہ چومتا. اور مذہب کی وجہ سے لائن میں لگ کر انتظار کر کے لوگ ہاتھ چومتے، اجازتیں مانگتے ہیں مختلف ممالک کے، مختلف شہروں کے، کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کراچی آنا ہے. بھائی آپ کا میرا کیا تعلق ہے؟ وہ جو ادب اور محبت ان کے دل میں ہے وہ ہے. اب اس میں جو ہمارا طبقہ ہے اس کو یہ بھی چاہیے کہ جو علماء کا ادب ہے، مذہبی پیشواؤں کا ادب ہے، مقدس مقامات کا ادب ہے، اسے اپنی آنے والی نسل میں منتقل کریں. ایسا ہی ہے. اگر ہم نے اس اثاثے کو منتقل نہیں کیا، اچھا ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ ہمارے سے پہلے فیض احمد اویسی صاحب، ارشد القادری صاحب، دیگر علماء جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان سے پہلے. اب نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا. کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ کرام، ذات مصطفیٰ کریم کا ادب. کیا بات ہے. اور کیا ادب صحابہ کرام کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا. اب وہ جو پورا اثاثہ ہم تک آیا ہے، اس اثاثے کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے اور اس خزانے کو اپنی آنے والی نسل کی طرف منتقل بھی ہم نے کرنا ہے. اور ادب جو ہے نا، اس کا بھی ایک مسئلہ یہ آیا کہ مفاد سے جڑ گیا. یعنی اب مجھے اس چیز پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے پیر کا ادب کرتا ہے، دوسرے پیر کا ادب نہیں کرتا بالکل. عملاً. ایک شخص ہے جو ایک عالم کا ادب کرتا ہے جو اس کی مسجد کا، اس کے گروپ کا ہے، دوسرے گروپ اور دوسری مسجد کے عالم کا ادب نہیں کرتا، محروم. یار یہ دوسرے گروپ کا ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ہم مسلک لوگوں کی، دیگر مسالک والوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے. تو جب ہم مسلک لوگوں میں یہ حال ہو جائے گا کہ ادب کا پیمانہ ظاہری تعلق ہو جائے گا یا ان کی ذہن سازی ایسی کی جائے گی. اب بعض جگہوں پہ میں نے سنا ایسے لوگوں کو کہ جی مجھے جو ہے نا وہ اپنے استاد کے علاوہ کوئی اور استاد سمجھ میں ہی نہیں آتا. اب ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر 4 اساتذہ پڑھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جس ادارے میں پڑھے، مفتی اکمل صاحب ہیں، مفتی منیر رحمہ اللہ ہیں، میں ہوں، 1-2 اور اساتذہ، علامہ ناصر صاحب ہیں. یہ وہ اساتذہ تھے جو آپ کو پڑھاتے. اب 4 اساتذہ ہیں. اب یہ چاروں استاد ہونے میں برابر ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ گروپ A، گروپ B، گروپ C اور گروپ D کا فرق تھا یا نہیں تھا عملی طور پہ؟ اچھا میرا ایک مزاج کیا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ادب کرنے والا کتنا ہے اور یہ قریب آنا چاہتا ہے نہیں آنا چاہتا، میں اس کے مطابق وہ رویہ رکھتا ہوں. اب ایک ہی ادارے کے اندر 4 اساتذہ ہیں اور استاد ہونے میں وہ چاروں برابر ہیں، لیکن ہمارا ادب کا جو رویہ ہے وہ ایک کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. تو یعنی آپ نے جو ہے وہ استادوں کے اندر بھی گریڈنگ کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ A گریڈ کا استاد ہے، یہ B گریڈ کا، یہ C گریڈ کا اور یہ D گریڈ کا. تو یہ دین ہے بھائی، استاد ہے. وہ ایک مقولہ منسوب ہے، درست ہے یا غلط ہے مجھے نہیں یاد پڑتا، مولا کائنات کا، کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ پڑھایا تو وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے وہ مجھے اپنے پاس رکھے چاہے بازار میں لے جا کر فروخت کر دے. اور استاد کا معنی کیا ہے؟ وہ آپ کو علم دے رہا ہے، وہ آپ کو شعور دے رہا ہے. تو یہ جو ہمارے طبقے کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کسی تقریر کے اندر ایک مخصوص خانقاہ کے عالم کو بلوائیں تو سارے اس خانقاہ کے جتنے مریدین جمع ہو جائیں گے. اچھا اسی مسجد کے اندر آپ اس کے علاوہ کسی اور خانقاہ کے عالم کو بلائیں، اس خانقاہ والے جتنے مریدین ہیں وہ چھٹ جائیں گے. نہیں، ایک تو یہ ایک ماحول یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ چند ایک علماء بلائے گئے، ٹھیک ہے نا، تو
تو ہر خانقاہ والا زیادہ تیز آواز سے نعرہ لگائے گا اور جواب دے گا جب اپنی خانقاہ والا عالم آئے گا، اور وہاں پہ ایک رسہ کشی اور ایک مقابلے بازی ہوگی نا، اور اس مجمع میں اس کو فتح تصور کی جائے گی کہ جب زیادہ آوازیں ہمارے والے کے لیے آئیں گی. اچھا حضرت، میں کمال. ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، بعد میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کی افسردگی کا لیول اور اپنے ماضی کے اس طرز عمل پر جب اسے شعور آیا تو اس نے اپنے غم کا اور اپنے دکھ کا اظہار کیا. وہ ایک اچھا مبلغ تھا، کئی لوگوں کی سوچوں کو بدلنے والا فرد تھا، لیکن ضروری نہیں کہ اس آرگنائزیشن کے اوپر سے اس کو یہ تربیت ملی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ایرر تھا جس کا اثر اس پر آیا. قبلہ علامہ ارشد القادری صاحب نارتھ کراچی میں ناگن چورنگی کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ تشریف لائے، اور پاکستان میں میرے خیال میں ان کا یہ آخری وہ تھا، اس کے بعد محروم ہو گئے ہم ان سے. تو اس زمانے میں پتہ نہیں اب بھی یہ ماحول ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد مسجدوں میں مدرسہ بالغان لگتے تھے. تو اس وقت کچھ مدرسے کے طلباء نے اس شخص کو یہ کہا بھی کہ حضرت آج جو ہے نا ذرا جلدی سے مدرسہ ختم کرتے ہیں، وہاں پہ چلیں گے. لیکن وہ شخص نادان تھا، ادب وہ کرتا تھا بزرگوں کا، لیکن چونکہ وہ ایک مخصوص حلقے سے وابستہ تھا، اسی مخصوص حلقے کے لوگوں کا ادب اس نے سیکھا ہوا تھا. باقی اگرچہ اہل سنت کے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں، ان کے ادب کا مادہ بھی اس میں ویسا نہیں پیدا ہوا تھا جیسا ہونا چاہیے تھا. نتیجتاً اس نے ٹال کر ادھر ادھر کی جو ہے نا سرگرمیوں میں خود کو بھی مصروف رکھا، چند ایک 6-8 لوگ جو تھے ان کو بھی مصروف رکھا، اور کچھ ایسا کیا کہ وہ نہیں. خیر بعد میں وہ شخص عالم بنا. عالم بننے کے بعد اگر اس کی زندگی کے کہہ لیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں جس پر اسے ہمیشہ افسوس رہتا ہے، تو اس کے اظہار کے مطابق یہ ایک ایسا موقع تھا کہ کاش میں بھی اس باری سے نہ. وہ جو مدرس تھا، مدرسہ ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو. وہ ایڈمٹ کرتا ہے. وہ جب ظاہر ہے بعد میں وہ عالم بنا اور اس نے علماء کے لیول کو سمجھا، تو وہ خیر اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، مجھے ابھی آپ لوگوں کی باتوں سے یار سر دست یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ تھے، وہ اپنے شیخ کے پاس گئے تو شیخ نے انہیں ابتداً کوئی 7-8 سال تک ایک مدت تھی ادب پڑھایا. یعنی مثال کے طور پر 22 سال رہے تو 22 سال میں 17-18 سال ادب پڑھایا اور 2 یا 4 سال علم پڑھایا. تو ان کا مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کے پاس رہا، انہوں نے مجھے 18 سال فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے ادب پڑھایا اور 2 سال علم پڑھایا. تو بعد میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے اس بات پہ ایک طلب ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے کہ کاش وہ جو 2 سال علم پڑھایا تھا وہ بھی ادب ہی پڑھاتے. کیا بات ہے. یعنی وہ ادب کی اہمیت کے لیے کہ 20 سال کا عرصہ ہے فار ایگزامپل، 18 سال ادب 2 سال علم. اب وہ بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ادب سے جو کچھ ملا ہے تو مجھے طلب یہ ہے کہ وہ جو 2 سال علم پڑھایا ہے وہ بھی ادب پڑھاتے. لیول کیا ہوتا تھا کہ آپ کتاب کا ادب کیجئے، آپ اس سیاہی کا ادب کیجئے. پہلے وہ کلمیں کٹ کٹ کے ہوتی تھی تو قلم کا جو برادہ ہے آپ اس کا ادب کیجئے. اس نشست کا جہاں استاد بیٹھتا ہے یا آپ خود بیٹھتے ہیں علم کے لیے، اس مقام کا ادب کیجئے. اسی طرح وہ نہیں 1000 بار بشویم دہن تے مشک و گلاب ہنوز نام محمد تے بے ادب. مطلب کیا لیول ہوتا تھا. اچھا اس کی سچی بات یہ ہے، آپ کو اچھی فصل چاہیے نا، آپ کے پاس بیج بہت اچھا، آپ کے پاس پانی اچھا، آپ کا موسم بھی بہت اچھا، لیکن اگر زمین صحیح تیار نہیں ہوئی تو اچھی فصل نہیں آئی. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح میرے آپ کے اندر اگر یہ جو بزرگ جو آپ بتا رہے ہیں وہ 18 سال تک کی جو تربیتیں ہوتی تھیں وہ زمین کو تیار کیا جا رہا ہوتا تھا. دل کی زمین، رویے کی زمین، دماغ کی زمین، انداز کی زمین یہ تیار ہو گئی. پھر 2 سال کے بیج بھی وہ نتیجہ نکال کے لے کے آتے تھے جو 20 سال صرف کیلو کال نہیں لے کے آ پاتے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی پڑھنے کے لیے آتا تھا نا تو استاد صاحب کہتے تھے چلو جاؤ میری بکریاں چرا. اب وہ بندہ 2 سال تک بکریاں ہی چراتا رہتا تھا، لیکن طلب کیسی ہوتی تھی کہ وہ بکریاں چرانے کے بعد بھی علم حاصل کرتا تھا. اب ہم لوگ جس طرح کے کورسز کروا رہے اس میں ایک دن کلاس اگر ضائع ہو جائے تو طالب علم کا رویہ کیا ہوتا ہے، آج تو کچھ سیکھنے کو نہیں ملا، آج تو کچھ پڑھنے کو نہیں ملا. یعنی جب ایک طالب علم استاد کو ٹریٹ کرے گا ایز اے ملازم کہ میں فیس دے رہا ہوں تو یہ میرا استاد نہیں، یہ میرا ملازم ہے، اور مجھے نہیں ملا تو میں باتیں سناؤں گا کہ میرے اتنے پیسے جو ہے وہ خرچ ہو گئے، تو پھر آپ کو کما حقہ نہ علم ملے گا، نہ ادب ملے گا، نہ روحانیت ملے گی. ابھی ہمارا ایک نعت خواں ہے، وہ رمضان شریف میں مدینہ شریف میں ہے. اس نے گروپ کے اندر بتایا کہ ایک بندہ ہے
وہ انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے. یہ میں اسٹریٹ فارورڈ بات بتا رہا ہوں جو اس نے خود وائس میں نے سنی. تو جو ہے وہ وہاں پر گروپ کے اندر جب زیارات کے لیے جاتے ہیں گنبد خضرا یا دیگر زیارات کے لیے، وہ نہیں جاتا، اللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور اسی کی فیملی کی جو دیگر خواتین ہیں وہ سب جا رہی ہیں. اب وہ ایک بندہ صرف اس شخص کو سننے کی وجہ سے جو صحابہ کے حوالے سے بے ادبی والے جملے کہتا تھا، انبیاء کے حوالے سے بے ادبی والے توحید کا غلط بیان، یعنی اس نے تو مطلب حد کر دی نا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کی شان کی تنقیص کرنا، یہ تو توحید نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اب اسے سننے کی وجہ سے اس پر کیا اثر آیا کہ وہ مدینہ المنورہ پہنچ کر بھی محروم ہے اللہ اور وہ زیارات کے لیے نہیں جا رہا. تو یہ اس پر بھی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ہم گفتگو کریں کہ آپ اگر ادب والے کو سن رہے ہیں تو ادب والے بنیں گے. وہ ایک شعر بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نا، محفوظ شاہ رکھنا، کیا ہے؟ محفوظ خدا رکھنا صدا بے بے ادبوں ادبوں سے، سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے بے ادبی. بے ادبی. ادبی. حضرت میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے نا تو پھر بڑے سٹیپ کی طرف جاتا ہے. پہلے انسان چھوٹی بے ادبی کرتا ہے، پھر بڑی بے ادبی. آپ یہ دیکھیے کہ جب بچہ تھوڑا سا شعور اختیار کرتا ہے، عموماً ہمارے جو مطلب مذہبی گھرانے ہوتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ والد جماعت کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب اس میں بہت بڑا معاملہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد کا ادب سکھایا جائے، واہ، کیونکہ آگے انہوں نے ہی بڑے ہو کر کے اپنا نظام بنانا ہے اور چیزوں کو مینج کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مسجد کا تقدس یا جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جہاں پر لوگ اپنی زمین نیاز جھکاتے ہیں اور ایک وہ جو ایک روحانی ماحول وہاں پر ہوتا ہے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر وہ چاہے ہمارے ایریا کی مسجدیں ہوں یا پھر لوگ حرمین طیبین جاتے ہیں، لوگوں کو ادب کے حوالے سے کوئی کانسیپٹ نظر ہی نہیں آتا. اب دیکھیں نا کہ لوگ موبائل مسجد کے اندر یوز کرنا شروع ہو گئے. بے ادبی. یعنی جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیے ابھی جس طرح اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہاں پر مسجد کے انتظامیہ باقاعدہ مطلب کنڈیشن رکھتی ہے کہ بھائی موبائل اب نہیں رکھنا، یا لوگوں کے موبائل لے لو، یا وہاں پر جو ہے نا وہ یہ بے ادبی کے معاملات. تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کے اوپر، جس طرح پہلے قرآن پاک کے حوالے سے ادب کا جو سلسلہ تھا کہ گھر پر باقاعدہ اونچی جگہ پر رکھنا بالکل ایسے اور ہی. اس کو پڑھنا بھی، اور پھر تلقین بھی کی جاتی تھی کہ بیٹا قرآن پاک ہے، آپ کا وضو ہے، مطلب چھوٹا بچہ اس کو بھی وضو کروانا اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کو اٹھائے، حالانکہ وہ مکلف تو نہیں ہے. خوبصورت جزدان سلوائے کیا جاتے بات تھے، ہے، خوشبوئیں لگائی کیا جاتی بات تھیں، ہے، کیا بات اس ہے. روم کو ویلیو ملتی تھی جس روم میں یہ مسجد بیت کا بھی ادب ہوتا تھا کہ جس کمرے کے اندر خواتین نماز ادا کیا کرتی تھی اس کو بھی باقاعدہ مطلب شام کے ٹائم پہ اگربتی کے ذریعے خوشبودار ماحول کرنا اور وہاں پر شور اب دیکھو شرابہ نہ ہمارے ہو. افراط و تفرید کا عالم دیکھو. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ بات قطعی ہے. منہ غوث اعظم، منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی ہیں، یہ بات کوئی قطعی ہے؟ یعنی یہ وہی منسوب ہیں، قطعی ہے. ان کے ادب کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ روم الگ، باکسز بنے ہوئے ہیں، اور اسی گھر میں اللہ کا جو کلام ہے اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی. انا للہ. یہ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اچھا، پچھلی جو بات تھی نا کہ آج کی جنریشن ٹیچر کو جو ہے نا ایک سروس پرووائڈر سمجھ رہی ہے، یہ دراصل پرابلم ہے تہذیب کا. آج ہم اپنی تہذیب سے دور ہوئے اور باہر کی تہذیب کو ہم نے اوڑھا ہے. بالکل ایسا. پتہ یہ جن آداب کی یا ادب کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہے جو یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اس کی کوئی لکھت پڑھت کے اندر کوئی اصول اور فارمولے نہیں ہیں. کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے سلپچی پیش کرنی ہے، آپ نے جھکنا ہے، آپ نے قدموں کو ہاتھ لگانا ہے. یہ نہیں ہے لکھا ہوا. سینہ نہیں. بسینہ. یہ آپ کا دل رہنمائی کرتا ہے کہ مجھے یہاں تک عز اختیار کرنا ہے، یہاں تک احترام کو اختیار کرنا ہے. ایسے ہی آج کی سویلائزیشن نے، آج کی دنیا نے بھی یہی چیزیں اختیار کی ہیں، لیکن ایک آرٹیفیشل اور ایک روبوٹک اسٹائل کے اندر. اس کو وہ نام ادب کا نہیں دیتے، اس کو وہ نام دے دیتے ہیں ڈسپلن کا، اس کو وہ نام دے دیتے ہیں ایس او پیز کا. ایس او پیز اور ڈسپلن کیا ہے؟ وہ ادبی کی ایک ڈفرینٹ شکل ہے جو مغربی مزاج سے ہم آہنگ ہے. اس کے تحت کیا کہنے کو کنگھی کرنے کے بعد آپ بال سنوار رہے ہو،
پر دیکھا یہ جائے گا نا کہ آپ بال کو کنگھی کرنے کے بعد کس ڈیزائن پہ لے کے جا رہے ہو. اگر کھڑے کھڑے بال کر لیے اور وہ جو ہے نا جی پاپ ٹائپ کا آپ آدمی بن گئے تو وہ ایک الگ ہے, وہ بھی بال سنوارنا. اور ایک تہذیب کے ساتھ آپ نے زلفیں رکھی, بال کو سیدھا کیا, یہ بھی ایک انداز ہے. اسلام یہ جو دوسرا انداز ہے نا, اس طور پہ مہذب بناتا چلا جاتا ہے. جب تہذیب, جب ڈسپلن دل سے نکلتا ہے, جب روح کے اندر سے ایک سرشاری کے ساتھ چیزوں, رویوں, معاملات یا شخصیتوں کا احترام پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ادب. اور جب دل کہتا ہے ارے یار میں تو بورن ہو گیا, میں تو پھنس گیا, میں نہیں چاہتا پر یونیفارم پہننا پڑے گا, یار یہ کون ہے, یہ اب آ گئے, ہمیں لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, ارے یار اب سیدھا ہونا پڑے, اسٹینڈ ایزی, اسٹینڈ ڈسپلن, کیا کہہ رہے 1 2, اب آپ کرتے چلے جائیں. آپ کو کرنا ہے لیکن آپ کس رخ پہ کر رہے ہیں, اندر دل کی سرزمین. اچھا اگر ان کے بارے میں بھی ذرا بات کرو نا, جو آتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور پیچھے جا کے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ان کا ادب کیا ہے؟ سامنے تو بہت منافقت ہے نا, وہ تو ہپوکریسی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ سامنے آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ابھی اسے کہا جائے نا کہ دوسری منزل سے چھلانگ مار دو تو یہ تو اب ادب ہے چھلانگ مار دے گا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی جو ہے نا پوری لابنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو یہ بندہ صحیح نہیں ہے. تو یہ منافقت ہے. اصل بات کیا ہے, یہ تو ایک نزاع کی بات ہو گئی جو لب لباب ہم تینوں کی گفتگو کا, کہ جو اندر ہوگا وہ باہر آئے گا. الاناء یترشح بما فیہ, برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو اگر اندر ادب ہوگا تو الحمدللہ وہ ادب ہی باہر آئے گا. پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف سلاسل کے بزرگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے مریدین حیران ہو جاتے تھے کہ ہر فرد دوسرے فرد کا انتہا درجے کا ادب کر رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی وہ جب دونوں آمنے سامنے آئے تو ان میں سے ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں, اور وہ خود بچا رہے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں لگانے دوں. آج ہمارے یہاں کوئی سینئر مل جائے تو ہمارے دماغ میں ایک فطور ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ چوموں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں بڑی پائی جاتی ہے, وہ کیا ہے کہ دیکھیں ایسا ممکن ہے نا کہ آپ اور آپ علمی طور پر مجھ سے زیادہ مضبوط ہو جائیں. پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے نا. اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اور آپ کو جو مواقع ملیں ان مواقع کی وجہ سے آپ عالمی سطح پر وہ کام کر لیں جو میں نہیں کر سکتا. پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا, شاگرد جو ہے وہ استاد سے زیادہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ علمی طور پر مجھ سے زیادہ مضبوط, عملی طور پر کام آپ کا زیادہ, استاد آپ بن گئے یا میرا؟ اب اگر میرے دماغ میں یہ فطور ہو کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے نہ نکلے اور پھر وہ شاگرد میرا ادب نہ کرے, تو قصور کس کا ہے؟ کہ میں اپنے ہی روحانی اولاد کا اپنے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے. اچھا ایک یہ. دوسرا پہلو کیا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے زیادہ بریلینٹ نکل آتا ہے زمانے کے اعتبار سے. اب کوئی ایسا شاگرد ہے کہ جو علمی طور پر, فکری طور پر اور تحقیقی طور پر استاد سے اوپر چلا گیا. اب جب وہ اوپر جاتا ہے نا تو وہ استاد کو بھی حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جن کو, یعنی میں نے مشاہدہ کیا کہ جو کوئی مقام پا لیتے ہیں نا تو وہ استاد کو استاد نہیں سمجھتے, منسوب ہونا مناسب نہیں سمجھتے. تو میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی باپ کیا ہوتا ہے؟ تم مانو یا نہ مانو, جو تمہارا باپ ہے وہ کیا ہے؟ باپ ہے. اب جانبین سے کہ اگر شاگرد, اب آپ میرے, یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں میرے جو اساتذہ کرام ہیں وہ کبھی ملتے ہیں, کہیں روڈ پہ مل جائیں, کبھی مجھے پتہ چلے کراچی آئے میں تو میں سر کے بل حاضر ہو جاتا ہوں اور ان کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں, اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں, ٹائم گزارتے ہیں, انہیں بھی لطف ملتا ہے اور مجھے بھی لطف ملتا ہے. یہ تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو مقامات اور جو مناسب اللہ نے بنائے ہیں انہیں بدل و جان تسلیم کر لیا جائے, اور دماغ کے اندر وہ جو فطور آیا ہوا ہے, اچھا پھر یہ فطور نسل در نسل چلتا ہے, اگر اوپر والے میں ہے تو نیچے والے میں بھی وہی فطور آئے گا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں سمجھتا ہوں حضرت دو چیزیں ہیں. ایک ہے پہلے تو یہ بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے, میرا تجزیہ غلط تو نہیں؟ بالکل ہے, کیوں نہیں. آپ نے محسوس کیا؟ آپ اور غلط فرمائیں اچھا, کے
نہیں نہیں ممکن ہے بھائی، ممکن ہے بھائی، یہی تو بتایا. بات یہ ہے کہ لیکن اس اعتبار سے آپ تائید کرتے perfect، جی ہیں. اب بالکل دیکھیں صحیح ہے۔ میں تائید اس لیے لے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا جو ہے نا وہ جذبات کے اندر بے کے کچھ معاملات کو ایسے سمجھ رہا ہوں جو ویسے نہیں ہیں، لیکن ایسا ٹھیک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، مطلب دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل کا جو کبر ہے نا، اگر وہ انسان کے دل کے اندر موجود رہ جائے اور اب علم آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں مل کر جو تباہی مچاتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس اللہ کو اکبر. کوئی روک نہیں سکتا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک گاڑی کو زبردست قسم کی ریس دے کر اس کا بریک ختم کر دیا. اب اس نے کیا کرنا ہے، خود بھی ڈیمیج ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ڈیمیج کرنا ہے. اور ریس بھی جو ہے نا شارع قرا کرم پہ دیے. ہاں اچھا، ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1، اس میں بڑا پیارا ادب بیان ہوا. اور وہ ادب کیا تھا؟ سب سے پہلی بنیاد کہ انسان جو ہے نا آغاز کہاں سے کرے، ادب کے حصول کا، ادب سیکھنے کا آغاز کہاں سے کرے، یہ بڑا پیارا سوال ہے. تو اس کا جواب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ملتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم. احکامات کا ادب سکھایا گیا کہ ان سے آگے مت بڑھو. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بات یہ ہے کہ رب کریم عز و جل کے جو بھی احکامات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، ان سے تجاوز کرنا، یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلی غلطی ہوتی ہے حضرت، جس کے اندر انسان ادب کی حدودوں کو پامال کرتا ہے. جی ہاں بالکل. ایک واقعہ یعنی اس کے شان نزول میں بیان کیا گیا. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانیاں جو ہے وقت سے پہلے کر لی. صحیح. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا کہ اے اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے آگے مت بڑھو. اچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ایک روایت ہے اس آیت کے شان نزول میں، اور آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک جس وقت تشریف لایا تو بعض حضرات نے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، رمضان کا ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم رمضان کا ایک دن پہلے ہی آغاز کر دیں، اتنا مبارک مہینہ ہے. تو فرمایا کہ لمٹ کراس مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ادب ہے نا، اس کے اندر کیا ہے کہ جو حدود شریعت مطہرہ نے فراہم کی ہے، انسان ان حدود کا پاس رکھے. اسلام ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل علم کے درجات ہیں، ان کا ادب کرو. شعائر اللہ، اب چاہے وہ مسجدیں ہیں، چاہے وہ قرآن پاک ہے، یا مطلب حجر اسود ہے، یا مقام ابراہیم ہے، اس کے علاوہ مطلب جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ کیا ہیں، ان کا ادب اللہ کی رضا کے لیے کرو. سبحان اللہ. اور جو شخص اپنے دل کے اندر اس چیز کو پاتا ہے نا، اچھا ہوتا کیا ہوتا ہے کہ اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ادب کے حوالے سے کوئی فارمولاز نہیں بنے ہوئے، کوئی لاز نہیں بنے ہوئے، لیکن انسان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کہاں تک جاتا ہے ادب کے حوالے یعنی سے. کوئی ایسی چیز جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، ایسا ہی ہے. اس سے منع کر دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. اب یہ کتنی اہم بات ہے. راعینا عربی کے اندر راعی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رعایت فرمائیے نا ہماری. صحابہ کرام یہی عرض کرتے تھے کہ کوئی بات دوبارہ سننی ہوتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ راعینا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب منافقین جو تھے وہ کیا کرتے کہ ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے راعی، چرواہا، تو وہ اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے یہی جملہ کہتے کہ پتہ نہ چلے، اور وہ کہتے راعینا، ہمارے چرواہے معاذ اللہ. تو ادب کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا زرنا. کتنا پیارا لفظ. یہ لفظ ہی نہ کہو، اب کہو یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر فرمائیے. کیا بات. اور ادب کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا واسمعوا، پہلے ہی توجہ سے سنو تاکہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں پر شائبہ بھی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی انداز سے بے ادبی ہو سکتی ہے، اور بے ادبی ڈیزاسٹر ہے. یعنی آپ انتہائی ذہین ہیں، آپ کو انتہائی سنہرے مواقع ملے، آپ نے اپنی پوری محنت لگا لی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ بادب نہیں، تو میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ برباد ہو جائیں گے. اللہ
بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مؤدب ہیں, بہت زیادہ پڑھنے والے نہیں بھی ہیں چلے گا, بہت زیادہ محنت کرنے والے نہیں بھی ہیں چلے گا, لیکن آپ ادب کے اندر کھوٹے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو ایسے اسباب عطا فرمائے گا کہ آپ سکسیس کو پا چکے ہوں. کیا بات. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ جو ادب ہے نا, یہ محض کسی لگی بندی رسم کا نام رسم کا نہیں. نام نہیں, بالکل ایسا ہی. اصل میں ادب ایک شاخ ہے جو ایک تنے سے نمودار ہوتی ہے. یہ تنا نا, اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں تعظیم. تعظیم کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ میں, اپنے رویے میں, اپنے گفتگو میں کسی کو عظیم قرار دینا. واہ. یعنی جب میری سوچ یہ بن جائے گی نا یہ بڑا ہے, آپ باپ کو باپ سمجھنے لگ جاؤ گے نا, آپ کا انداز خود بخود ادب والا بنتا بنتا چلا جائے گا. بالکل آپ ایسا ہی. کتاب کو مقدس قرار دو گے, آپ علمی مجالس کو ویلیویبل قرار دو گے. یعنی جس چیز کو آپ اہم قرار دیتے چلے جاؤ گے, آپ کا رویہ اس چیز کے حوالے سے ادب والا, احترام والا, مرتب اور منظم ہوتا چلا جائے گا. معاملہ دل کا ہے. اور جب تک آپ نے اپنی فکر میں, اپنی سوچ کے اندر اس چیز کو ویلیویبل, اس کو عظیم قرار نہیں دیا, بس وہیں سے آپ کے اندر بے باکی آئے گی. اچھا ابھی تک تو جو ہم ادب کی بات کر رہے تھے نا وہ کچھ مذہبی ادب تھا. میں کچھ ایسی ایگزامپل لانا چاہتا ہوں. بتائیے. مثال کے طور پر بیوی اپنے شوہر کا ادب کرے. صحیح بات ہے. یعنی وہ روایتیں بتاتی ہیں کہ ادب و احترام کا لیول یہ کہ اگر وہ نیگیٹو چیزیں, مواد بھی باڈی پہ ہو, چاٹ چاٹ کے صاف کرے پھر بھی حق ادا نہ ہوگا. کتنا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیوی وہ والی بیوی کر پائے گی, وہ ادب کر پائے گی کہ جو شوہر کو اپنی سوچ میں عظیم سمجھتی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ سمجھتی ہو کہ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان میرے گلے پڑا ہوا ہے, تو وہ کہاں سے ادب لے کے آئے گی. اچھا وقتی عارضی طور پر وہ اگر ادب والا رویہ بھی اختیار کرے گی نا تو وہ اس پر بوجھ بنا ہوگا. وہ کیا آپ کہتے ہیں تکلف اور کلفت ہے نا, وہ تکلف کے ساتھ کر رہی ہے, وہ تکلف میں تکلیف. تکلف میں تکلیف ہے, تو وہ والا ادب وہ اس کو تکلیف دے گا, وہ دل سے نہیں. اچھا اسی ہمارے طرح یہاں, والدین, آپ بولیے میں پھر بات کرتا اسی طرح والدین, اسی طرح علم, اسی طرح عبادات, مسجد کا ادب. آپ سوچئے تو صحیح, پان کھایا اور مسجد کی دیوار پہ پیک, وہ اصل میں مسجد کو وہ ویلیو ہی اپنی فکر میں ویلیو نہیں دے پا رہا. کتابوں کا ادب ہوتا تھا یار پہلے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, دینی کتابوں کا ادب کیسے انہیں سنبھال کے رکھتے تھے کہ کہیں کتاب کی بے ادبی نہ ہو جائے, وہ ختم. مجھے ایک بات یاد آئی, ایک لطیف بات یاد آئی کہ بیوی جو ہے نا وہ شادی سے پہلے شوہر کا ادب کرتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ہونے والا شوہر علامہ, مفتی. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد ہمارے معاشرے کے معاملات کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ادب کرنا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرا منصب سلب ہو جائے گا, تو وہ ادب کی چیزیں ختم ہو جاتی. تو ہمارے یہاں ایک لطیفہ سنایا جاتا تھا کہ ایک شخص تھا, سب ایسے نہیں ہوتے, تو وہ بڑی وضاحتوں اور بڑی تمہیدوں کے بعد بتا, وہ لطیفہ ایسا ہے, سنو گے نا تو پھر آپ کہو گے کہ یار یہ کیا. تو وہ جو ہے وہ گھر آیا تو بیوی نے اسے کہا کہ آج میں نے ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ علامہ, مولانا, پیر, شیخ دیکھے, اور کیا ان کی کرامت تھی. کیا کرامت تھی؟ کہا میں نے دیکھا آج وہ چھت کے اوپر جو ہے وہ کارپیٹ کے اوپر وہ سوار تھے اور ہوا کے اندر اڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہوا کے اندر اڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا, بیوی کو کہا کم بخت, تو میرے مقام کو نہیں جانتی. وہ جو اڑتے ہوئے ہوا میں جا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میں ہی تھا. بولا اچھا, اسی لیے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس چیز کو الٹ لے گئے. اب یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم اس اچھا آپ اپنی بیوی کو سمجھاؤ ذرا, یہ سمجھے گی, آپ اپنی بیوی کو سمجھاؤ, میں سمجھاؤں, یہ تو وجہ کیا ہے؟ سامنے کیمرہ جو باتیں ہو, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ اب یہ تربیت ہم نے اپنی بچیوں کی کرنی ہے, یہ تربیت ان کے اماں ابا کو کرنی تھی. حضور عجیب لگے گا, ایک اچھمبا فیل ہوگا کہ اگر بیوی اب آج کے دور میں اپنے شوہر کو کہے میرے سر تاج. ہاں, کیا خیال ہے, یعنی شوہر آئے تو وہ صرف یوں ہو کے بیٹھ جائے کہ کوئی جلاد آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ تھا. بغیر تکلف کے سروں کو ڈھانپا جاتا تھا. اذان کا ادب و احترام آج باقی ہے نا, تو سروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے, ادب ہے. شوہر کا ادب ہوتا تھا. اچھا ابھی تو شوہر کا رونا سائڈ پہ کیجئے صاحب, والدین
والد کی آواز سن کر وہ ڈر خوف نہیں تھا، اس کو ایک ڈراؤنی شکل دے دی گئی ہمارے ناولوں میں، اب ڈراموں میں، اس میں اس میں باپ کی ایک رسپیکٹ تھی، اس کی آواز کی ایک ویلیو ہوتی تھی، اس کی بات لگتا تھا کہ یار شاید یہ صحیح نہیں بھی ہے، پھر بھی نہیں، ابا نے کہہ دیا نا، بالکل ایسا ہی اور ہے. کہہ دیا تو بس کہہ دیا. حرف آخر ہوتا تھا. اچھا پھر اسی طرح استاد، یعنی استاد کا ایک احترام، اب چاہے وہ استاد کسی بھی پہلو سے ہو، دینی مذہبی اعتبار سے ہو، اس کی ایک رسپیکٹ یوں ہی ایون یعنی فن کا استاد، بائک مکینک استاد ہوتا تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب جو اس کے پاس بچے وہ سیکھتے سیکھتے قدر سیکھتے کرتے کاریگر بنتے تھے تو وہ اپنے استاد نے بول دیا بھائی بات ختم. یہ ہمارا کلچر تھا، یس. یہ ہماری تہذیب تھی. اب ہوا کیا کہ بچوں نے فیس بک، انسٹاگرام، اس کی سمجھ تو ان میں پیدا ہو گئی، لیکن افسوس کے ساتھ وہ اپنی ہی دادیوں نانیوں کو نہیں سمجھ سکے. دیکھیے آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہو، آپ کو راکٹ سائنس آتی ہے، لیکن اگر آپ آئنسٹائن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ریسورسز ملے نا اس میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئنسٹائن ایک اسٹیپ پیچھے ہوگا، لیکن آئنسٹائن نے اپنے دور کے ریسورسز کے اندر جتنا بڑا کام کر لیا. اگر آپ واقعی میں اس دنیا کے باشعور آدمی ہو، آپ کہو گے نہیں یار یہ اپنی فیلڈ کا ایک بڑا آدمی تھا، آپ اس کی بڑائی کو ایکسیپٹ کرو گے Yes. بلا تمثیل. آج ہم مطلب فراری اور بڑی بڑی بی ایم ڈبلیو کی باتیں، ٹیسلا کی باتیں کر رہے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بہت بڑا ویلیویبل آدمی تھا وہ شخص جس نے پتھر کے زمانے میں پہیا بنا لیا تھا. یس. آپ اس کی بڑائی کو ڈی ویلیو نہیں، اگر آپ ڈی ویلیو کر رہے ہو تو آپ کا دماغ اتنا زرخیز نہیں ہے. بالکل ایسا آپ چیزوں کو اس کے صحیح پیراڈائم میں، اس کے صحیح کانٹیکس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی قابلیت سے محروم ہو چکے ہوئے. کیا بات حضرت ہے. اس میں اگر آپ اختتامی بات پھر جوابات اختتامی شامل بات، کرتے ہم ہیں. یہ دیکھیں نا، اس وقت کیپٹلزم کا دور ہے، مطلب لوگ مٹیریل کو ویلیو دیتے ہیں. جس اونر سے اچھی پے ملے، جہاں سے اچھا مفاد ملے، وہاں انسان جو رسپیکٹ کرتا ہے اس کی، اور وہ جو احترام کا اظہار کرتا ہے وہ نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے. جس ٹیچر کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ جناب ان سے حاصل ہونے والی، ان کے ذریعے حاصل ہونے والی جو ڈگری ہے وہ بڑی ویلیوبل ہے اور پاورفل ہے، تو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اس کا احترام، اور جناب پھر جو رسپیکٹ اور گفٹ دینا اور بہت سارے معاملات کرنا یہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی نسل نو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ادب اور احترام کا معاشرہ ہو، گھر کے اندر ادب کا سلسلہ ہو، مساجد کے اندر ہو، ہماری خانقاہوں کے اندر ہو، ہمارے اداروں کے اندر ہو، تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اس پر سیریسلی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ واقعی میں ہم نے تعلیم کے حصول کو فوقیت دی ہے اور تربیت کو ہم نے بھلا دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے. اور یہ بھی مطلب اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آج اتنی زیادہ ایجوکیشن ہے اور رزلٹس وہ نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید تربیت سے جو ہے وہ حضور ٹائر کے پنچر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائر پھٹے گا تو گاڑی رکے گی. ایک معمولی سا سوراخ نا گاڑی کو پنچر کر دے. ایسا ہی ہے. ادب اور بے ادبی نا یہ اتنی، یعنی ایک آنکھوں کا یوں سے یوں ہو جانا نا، بس یہاں سے آدمی سلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادب عطا فرمائے، اللہم ہمارے بچوں کو با ادب بنائے. ایک مقولہ ہے کہ انما یعرف ذا الفضل ذبوہ، جو فضل والا ہوتا ہے وہ فضل والے کی عظمت کو جانتا ہے. اگر آپ واقعتاً علم نافع رکھنے والے ہوں گے تو دوسرے صاحب علم کا ادب کرنے میں آپ کو کبھی کوئی کلفت نہیں کیا ہوگی، بات. اساتذہ کا ادب کرنے میں آپ کو کبھی کوئی کلفت نہیں ہوگی. اب جو آپ کے پاس علم ہے وہ علم نافع ہے، اور جو واقعتاً صاحب عزت ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جسے اللہ نے عزت دی اس کی عزت کرنے میں اللہ نے میری عزت رکھی ہے. کیا بات. اس بات کو ہم یوں سمرائز کر دیتے ہیں کہ ادب اور شفقت جانبین کا تعلق ہے. جو اوپر والے ہیں ان کا شفیق ہونا لازم، جو نیچے والے ہیں ان کا مؤدب ہونا لازم. اگر یہ طبقہ شفیق نہ رہے یہ طبقہ مؤدب نہیں رہتا، اور اگر یہ طبقہ مؤدب نہ رہے تو یہ طبقہ شفیق نہیں رہتا. کیا بات. یہاں پہ تلازم ہے کہ دونوں کا آپس میں
شفیق اور مؤدب ہونا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. کیا بات. جو ہم رونا رو رہے ہیں اس کا سبب یہی ہے. ابھی وہ جو زوجہ والی مثال آپ نے دی, سرتاج, اب وہ تب سمجھے گی جب وہ بھی اس کو بیوی سمجھے. اب وہ سمجھے پاؤں کی جوتی, تو جانبین, یہاں پر بھی جانبین سے آ گیا. پوش سمجھے, یس, تو سرتاج کہاں سے؟ سرتاج کہاں سے؟ تو اب یہ المیہ ہے کہ جب جانبین سے نظریات برباد ہوں گے تو پھر ادب معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے, بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اور یہ ادب ایک سوچی سمجھی فکر کے تحت ختم کیا جا رہا ہے مساوات کے نام پہ. اسلام دین مساوات ہے, لیکن ادب جو ہے اس سے قوموں کی بقا ہوتی ہے. کیا بات. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم جس زمانے میں بسوں میں سفر کرتے تھے, کوئی ضعیف العمر شخص چڑھا کرتا تھا تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہم نہیں, کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا, وہ کھڑے ہو کے اس کو جگہ دیا کرتا تھا. اچھا, آج بھی ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, حالات کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں, وارداتوں کی وجہ سے اور کچھ خبیث لوگوں کی وجہ سے. ورنہ کوئی ضعیف العمر جا رہا ہوتا ہے تو بائک والا رک کر اسے لفٹ دیتا ہے کہ انکل میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں. جس گھر کی تربیت اچھی ہو وہاں ایسے افراد ٹھیک نظر ہے, آتے ہیں. حالات کی وجہ سے کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھماکہ شماکہ نہ ہو جائے. ورنہ ہماری قوم میں کہیں نہ کہیں یہ چیز اب بھی موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہم نے بس تھوڑا سا نکھارنا ہے. برکت بتاؤں, بتائیے. ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. میری ایک بہن ہے, ڈی فارمیسسٹ ہیں, سمجھے آدھی ڈاکٹر ہیں. الفرقان اکیڈمی میں کوئی فرض علوم کورس ہے, کوئی شارٹ کورس ہو رہا ہوگا, اور وہاں ریسیپشن کے اوپر لائن لگی ہوئی تھی. میری بہن آگے لائن میں کھڑی ہوئی تھی, پیچھے ایک ضعیف خاتون تھی. بہن کو کچھ اتا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا بس یہ بڑی عمر کی ہیں. ان کو کہا لائے آپ اپنا فارم مجھے دے دیں, میں آپ وہاں کرسی پہ بیٹھے, میں آپ کا بھروا دیتی ہوں. یہ وہ بڑے اچھے انداز سے. ہم نہ جانتے نہ پہچانتے, وہ ہم کراچی, وہ کہاں, کراچی سے بھی شہر کے باہر کے. ان خاتون نے میری بہن کو نظر میں رکھی, اور کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ وہ ساس یہ بہو, یاد ہے اس نے بتایا تھا, ایک ساس ایک بہو. اب ان خاتون کے صاحبزادے سے 3 بچوں کی والدہ ہو چکی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دیکھیں یہ برکت وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ادب کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو پھر برکات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اترتی ہیں. تو بہرحال بڑی ہم نے بہت ساری جہتوں پر گفتگو کی. مقصود تنقید نہیں, مقصود اصلاح ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں, میں اپنے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسے پہلو کہ جس میں کمی ہے, کوتاہی ہے, نقص ہے, وہ میں اپنی ذات سے دور کروں. آپ احباب کو جو سیکھنے کو ملتا ہے آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ امپلیمنٹ کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں. ادب جو ہے وہ اصل ہے. میں اس پر اختتام کرتا ہوں, چونکہ ٹائم کافی 12:06 ہو گئے ہیں, جوابات کو شامل کرتے ہیں. اس پر اختتام کرتا ہوں کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب, ادبو اولادکم احسنوا اخلاقہم او کما قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ, ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ. اور با اخلاق ہونا, با کردار ہونا یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. وہ والدین جو اپنے بچوں کے بدتمیز ہونے کو ان کا تیز ہونا قرار دیتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا تیز ہے کیونکہ وہ بدتمیز ہے, کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتا ہے. میری بچی بہت جو ہے تیز ہے, کیوں, وہ کسی کو بھی منہ پھٹے کچھ بھی بول دیتی ہے. تو یہ بچہ اور بچی کل آپ کا جو حال کریں گے, وہ جب وقت آئے گا تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ کسی زمانے میں مفتی شاہد نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ابھی اس کو کور کر لو. اگر آپ نے ابھی اس کو کور نہیں کیا تو یہ جو دوسروں کے ساتھ آج بدتمیزی اور منہ پھٹ کا معاملہ ہے, یہ آپ کے ساتھ اس درجے کا ہوگا کہ آپ پھر سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ جس کو میں نے کھلایا پلایا, کندھوں پہ اٹھایا, ہر خواہش کو پورا کیا, آج وہ میری اولاد میرے ساتھ یہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک کر رہی ہے. کیوں, کل وہ اولاد جب دوسروں کے ساتھ کر رہی ہوتی تھی تو آپ خوش ہوتے تھے کہ جی میرے جیسے بچے تو کسی کے ہے ہی نہیں ہیں. اس چیز میں فرق کرنا سیکھیے کہ بچوں کا تیز ہونا اپنے مقام پر, لیکن آپ کے بچے میں ایک تہذیب ہونی چاہیے, تمدن ہونا چاہیے, ادب ہونا چاہیے, چھوٹے بڑے کا پاس ہونا چاہیے. تب جا کے آپ معاملات کو بہتر کریں گے. بچے
ہمارے ہاتھ میں جو ہوتے ہیں وہ اس عمر میں ہوتے ہیں کہ جو انہیں آپ جیسا ڈھالیں گے وہ ویسے بنیں گے. یہ نقش فی الحجر کی مانند ہوتے ہیں. یعنی جس طرح آپ پتھر میں نقش کر دیں تو وہ نہیں مٹتا, بچپن میں جو آپ تعلیم اور ادب دے دیتے ہیں وہ عمر بھر نہیں ملتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. چلے جی آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی جانب. جتنے احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ کہنا ہے؟ کچھ واٹس ایپ پر سوالات آئے ہیں تو میرے وہ بھی خیال شامل میں کر لیں. آج ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں, کل پھر انشاءاللہ نہیں ساتھ ہی شامل کر لیتے ہیں. کافی آپ زیادہ. نکالیں نا, ایک ایک کر کے اسے بھی شامل کر لیتے ہیں. جب تک میں یہاں سے سوالات لیتا ہوں آپ انہیں نکال لیجئے. اچھا جی, سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں عبد المجید صاحب, ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ خان صاحب. کیا سوال ہے ان کا؟ یوٹیوب اور فیس بک کی مونٹائزیشن میں کچھ ایڈز سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. اب ایسا کوئی ایڈ نہیں جس میں میوزک نہ ہو, کیا فرماتے ہیں, کمائی جائز ہوگی یا نہیں؟ یہ آپ ہی جواب دے رہے ہیں. میوزک کے جائز ناجائز ہونے کے اندر نا علماء میں اختلافات ٹھیک ہیں. ہے. لہٰذا ڈائریکٹ میوزک کی کمائی نہ ہو, لیکن اگر وہ ضمناً میوزک وہاں پہ پایا جا رہا ہے اور آپ کی ارننگ کسی اور ذریعے سے ہو رہی ہے تو کم از کم یہ اس لیول کا ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے اور اس کمائی کو جائز ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, میں سیکنڈ کوشچن بتائیے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روڈ پر بائک چلاتے ہوئے ون ویڈنگ کرتے مر جائے تو اس کی موت کا کیا حکم ہوگا؟ یہ خودکشی شمار ہوگی یا حادثاتی موت؟ ظاہر ہے یہ حادثاتی موت ہے. خودکشی تو وہ ہے کہ جہاں پہ مرنے کا قصد و ارادہ ہو اور پھر کوئی ایسا اسٹیپ لیا جائے کہ جس سے موت عام طور پر ہو جاتی ہو. یہاں پر موت سے بچنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا سنبھال سکتے ہیں سنبھالیں, لیکن وہ خودکشی نہیں ہے. اچھا, دوران اعتکاف جو ہے اپنے شوہر سے بات چیت کر لیں, اور اگر شوہر دوسرے ملک میں رہتا ہو مطلب اس وقت ٹیلی فون پر یا ویڈیو کالز پر رابطہ کرنا اور اسی طریقے سے دینی پروگرامز دیکھنا, ان کا کیا حکم ہوگا؟ جی حضور. کیا چیز؟ کوئی شخص جو ہے, اچھا اس کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ سوال بھی ادھر ہی منہ کر کے کر رہا ہے, تو میں نے کہا میں کچھ کھا پی لیتا ہوں اور تم نے یہاں پہ میرے ایک دوبارہ ساتھ بولو. 3 سوالات ہیں. دوران اعتکاف جو شفل ہے, کر سکتے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں ہم میں سے ایک سائل ہوتا ہے, مطلب جو سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً وہ دیگر مفتیان کرام کو جواب کا ہم موقع. تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اچھا, خلاصہ یہ ہے اس سوال کا کہ دوران اعتکاف عورت اپنے شوہر سے مطلب ویڈیو کال پر بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ دینی پروگرام دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتی ہے. دیکھیں, مفسدات اعتکاف سے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ اللہ کے حضور آ کے پڑھ جاتا ہے کہ مولا تو بخشے گا تو میں جاؤں گا, لیکن اس عبادت کو نارمل طریقے سے گزاریں. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے, طبیعت ہوتی ہے, اگر وہ بالکل ہی اسے باؤنڈ کر دیا جائے کہ آپ نے کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا تو 24 گھنٹے گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جو مسجد بیت ہے جہاں پر وہ خاتون بیٹھی ہیں, اس مسجد بیت میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے شوہر سے بات کر لیتی ہیں, بالکل اجازت ہے. ضرورت کی بات ہو گئی, یہ نارمل جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہیں, اس کی رخصت موجود ہے. اسی طرح دینی پروگرامز دیکھنا فی نفسی ہی جائز ہے. ٹھیک ہے, فتویٰ یہ ہے, اور اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں ذاتی طور پر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے, اس کی ایک روح ہے. وہ روح کیا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے اللہ سے جڑ گئے. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا مسجدوں میں پردے لگتے تھے, اجتماعی اعتکاف اس طرح نہیں, اور ہر بندہ اپنے پردے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور تلاوت قرآن کرتا تھا. وہ ایک خلوت کا لطف تھا. تو اگر عام زندگی میں بھی آپ انہی چیزوں میں ہیں اور اعتکاف میں بھی انہی چیزوں میں ہیں, جائز ہے, لیکن وہ روحانیت نہیں ملے گی. اس میں حتی المقدور اعتکاف کی عبادت میں آپ یہ کریں کہ آپ ہوں, آپ کریں. اس کے علاوہ اگر کسی سے تعلق ہے تو وہ ضرورتاً ہو, آپ کو میسیجز سننے ہیں یا آپ کو کسی پسندیدہ عالم کا بیان سننا ہے یا آپ کو جو ہے وہ ان کے کلپ دیکھنے ہیں, تو وہ آپ اعتکاف کے علاوہ رکھیں. میں حتیٰ کہ جیسے افطار ہوتی ہے, سحر ہوتی ہے, تو آج کل دینی پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں, چینلز چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اپنے گھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ خود اللہ سے دعا مانگیں.
کیا بات. اس کی جو روحانیت ہے وہ اپنے مقام پر تھے. تو گویا لب لباب یہ ہے پہلے حصے کا کہ شوہر سے بات کر سکتی ہیں, دوسرے حصے کا جائز ہے لیکن بچ کر زیادہ وقت تلاوت قرآن کو دیں, زیادہ وقت اللہ کے ذکر کو دیں, تو یہ 10 دن آپ کی زندگی کو بدل دیں گے. ہم یہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن کے اندر نشریات یا پروگرامز آتے ہیں اس میں ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس سے تو ٹیلی ویژن کو تو بالکل ہی منع ٹھیک ہے. کر دو, اس میں بہت اب فضائل اس کے بعد وہ جو خاص طور پر جس طرح ہماری ایک علمی نشست ہے, اب مثال کے طور پر حضرت ایک خاتون ہے وہ 24 گھنٹے ایک جگہ پر مسجد بیت کے اندر ہے, انہوں نے 8-10 گھنٹے مناجات کے اندر, انفرادی عبادات کے اندر, ذکر و اذکار کے اندر, تلاوت کلام پاک کے اندر گزار دیے. اب اس کے بعد اگر وہ 1-8 گھنٹے نشاط قلب جائز ہے, وہ ہم نے بتا ٹھیک ہے دیا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہ شیطان کا چرخہ ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ آج کل کے دور کے اندر یہ ہاتھ میں آ گیا نا, کہاں سے ہوگا اور اینڈ کہاں تو ہوگا. اس لیے میں تو اپنے گھر والوں کو بولتا بھائی میرے کو بھی نہیں دیکھو, اپنی جو عبادات کرنی ہے نا سحری میں افطاری میں وہ کرو. تو اس میں ہم ترغیب یہی دیں تاکہ بچ سکیں. تیسرا ماشاء اللہ سوال دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ تیسرا سوال آپ سے یہ کرنا ہے جو آف لائن آیا, وہ یہ ہے کہ اگر ٹیلی ویژن پر تراویح کی جماعت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی خاتون جو ہے اس کو فالو کر کر مطلب اپنے ہاں مسجد بیت کے اندر اس کی ابتدا کرے, تو کیا یہ درست ہوگا؟ جماعت کے لیے نا جمع ہونا ضروری ہے, ایسا ہی ہے. اور امام کے ساتھ مقتدی کا, پھر اگلے مقتدیوں کے ساتھ پچھلے مقتدیوں کا, جس کو ہم اصطلاحی طور پہ اتصال صفوف کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک منظر تو آ جاتا ہے, لائیو اس میں چلے آواز بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ جو فزیکل اجتماعیت تھی جو شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی, لہٰذا اس طرح درست نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اہم اصول یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام کے علاوہ کسی سے کچھ سیکھ نہیں سکتا. تلقی بالکل. تو یہاں پہ پھر وہ جو تلاوت کو سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, وہ ایک طرح کا ایک ایسا وہ اصطلاح عمل کیا ہے. تھی, تعلم من الغیر, ہاں, نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ پھر اس سے اجتناب ہی کرنا ہوگا. ڈن. ایک کوسچن اور ہے, کوسچن کچھ اس طرح کا, میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک لڑکی تھی, وہ پہلے غالباً اسماعیلی یا کسی اسی طرح کے فرقے سے وابستہ تھی, لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. ایون ان کی والدہ نے بھی, ان کے بہن بھائیوں نے بھی توبہ کی اور وہ پراپر مسلمان ہوئے, جس کے نتیجے میں ان کی والدہ اور شوہر میں بھی جدائی ہو گئی, اور شوہر جو ہے نا اپنے پرانے مذہب پر برقرار رہے. اب اس بچی سے ایک شخص نے شادی کی, شادی ہونے کے بعد ان کی یہاں اولادیں بھی ہو گئیں. اچھا, اس لڑکے کے گھر والوں نے بھی اسے قبول کر لیا, سب کچھ ہو گیا اور توبہ پراپر ہوئی. ایون جب نکاح ہوا تب کلمہ بھی پڑھایا گیا. اب کہانی یہ ہے کہ خاندان کے لوگ جو ہے نا تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے غیر مذہب والوں میں جو ہے رشتہ کر دیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ حرام کے رشتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس پر کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں, اللہ کریم توبہ کو قبول فرماتا ہے. اگر اس نے صدق دل سے توبہ کی اور ان نظریات سے رجوع کر لیا, تو اب خاندان والوں کا اس پر طعن و تنقید کرنا یہ بجز حرام کے اور کچھ نہیں. دل آزاری بھی موجود ہے, اور اللہ کے توبہ کس نے قبول کرنی ہے, اللہ نے یا خاندان والوں نے؟ اور وہ مجرمہ کس کی تھی, اللہ کی یا خاندان والوں کی؟ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں کئی لوگ جو حق کی طرف آنے والے ہوتے ہیں وہ اسی لیے بھی رک جاتے ہیں کہ ہمیں خاندان قبول نہیں کرے گا, خاندان ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ ایک اختلاف کا لیول ہے, ٹھیک ہے, کمیونٹی وائز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کفر سری, شرک سری تھا, اور اسلام قبول کرتے تھے اور انہیں قبول کر لیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ بالکل غلط ہے, اور یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, افسوسناک رویہ. چلیں ایک کوسچن اور ہے, بتائیے. وہ علامہ عثمان لکھانی صاحب سے. بتائیے. علامہ صاحب, کئی باتوں میں آپ قرآن کی آیتوں کا ریفرنس دیتے ہیں, حفظ قرآن آپ کا ہے, کیا قرآن سے مزہ آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خطابات کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر جو نا وہ قرآن پاک کو شامل کریں. دیکھیں, جس طرح نہیں ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز جو دیکھتے ہیں نا, جب قرآن کی بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اور اس کے بعد جب اس پر بھی کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ جو روحانیت ہے نا پورے پروگرام کی, تو میں سمجھتا ہوں وہ دوبالا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقبل اللہ. اور یہ چیز بڑی اہم ہے کہ واقعتاً قرآنی آیات کا حوالہ پڑھنا ثواب, میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے.
حروف مقطعات کا معنی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بعضوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ نبی کریم نے بطور مثال حروف مقطعات کو اس لیے بیان فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں تب ہیں جب قرآن کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہو. چونکہ حروف مقطعات کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, اور اگر تم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو پھر ہر حرف پہ 10 نیکیاں نہیں, اس سے زیادہ ہے. کیا بات ہے. خیر, اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتاؤں, جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میرے خیال میں بہت ساروں کے لیے یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ وہ عربی سیکھیں. کیا خیال بالکل ہے؟ ایسا ہی. چلیں, انس نسیم صاحب, السلام علیکم مفتی صاحب, عرض ہے کیا امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے حقوق اور درجات حقیقی ماں سے زیادہ ہیں؟ بالکل زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں, اور ان کا مومنین کی ماں ہونا یہ منصوص ہے. آیت بات ذہن میں آ رہی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی کریم کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو بالکل ان کا درجہ جو ہے وہ سگی ماؤں سے بڑھ کر ہے, اور یہ بات ہمارے ہاں بالکل مسلمہ ہے, اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. مصطفیٰ رضا صاحب, مفتی صاحب آپ تینوں مفتیان کرام بہت خوش اخلاق گفتگو فرماتے ہیں. اچھا یہ دیکھو لوگ اس بات کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ جو کھچاؤ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. علماء آپس میں پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرے تو عوام پسند ہے. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے, مفتی صاحب آپ مفتی عثمان صاحب اور مفتی معاذ صاحب کے استاد ہیں, اچھا جی, لیکن مفتی صاحب آپ کی عمر ان حضرات کے کم عمر لگتی ہے. اچھا جی, میں ویسے جو ہے نا وہ ابھی عمر تو بتا نہیں سکتا, لیکن میں بہت قدیم آدمی ہوں, اور عمر میں بھی میں ان دونوں سے بڑا ہوں. بھائی آپ سے بھی بڑا ہوں نا عمر میں, ماس 2 سال کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ راز پاش کر رہے ہیں, ساری کیلکولیشن سامنے. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری عمروں میں تقریباً جو ہے وہ 2 سال کا اب انہوں نے کہہ دیا, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مفتی معاذ صاحب جو ہیں یہ مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں, ایسا ہی ہے, اور علامہ عثمان صاحب جو ہیں یہ مفتی معاذ صاحب سے 2 سال چھوٹے ہیں. تو میں عمر کے اعتبار سے قدیم آدمی ہوں, ٹھیک ہے, پرانا آدمی ہوں. استغفر اللہ. آخری سوال لیتے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا, 12:20 ہو گئے, اور پھر مزید سوالات نیکسٹ پہ شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا ادب میں اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ جیسے مرید کا پیر سے اختلاف کرنا, شاگرد کا اپنے استاد سے اختلاف کرنا. آپ تو موضوع بنا رہے تھے اسے. جی بالکل ایسے بتائیے. بالکل اختلاف کیا جا سکتا ہے. ادب و احترام ایک الگ چیز ہے اور اختلاف ایک الگ چیز ہے. اختلاف تو بہت اچھی چیز ہے. ایون ہمیں تو قرآن کریم میں معصوم مخلوق کی طرف سے ایک مختلف رائے کے اظہار کا پورا واقعہ ملتا ہے. خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا. کیا بات ہے. اب خلیفہ حضرت آدم یعنی انسان کو بنانا تھا. تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اے اللہ, انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا آپ ایسے کو اپنا خلیفہ بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد برپا کریں گے, خون بہائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ادبی نہیں قرار دیا, ان کے عمل کو فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بالکل ایسا ہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے ایک مختلف رائے دی تھی, اور قرآن نے سلیمان علیہ السلام کو فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان. اختلاف بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن انداز, لب و لہجہ, الفاظ, وہ ادب و احترام. کمال بات ہے. صاحبین نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا؟ یعنی ہم جب فقہ پڑھتے ہیں, ہدایہ پڑھاتے ہیں, تو امام اعظم کا ایک موقف آتا ہے اور صاحبین کا ایک الگ موقف آتا ہے. میں اس پہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ استاد میں اور پیر میں یہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ اختلاف کو بے ادبی نہ سمجھے. ہمارے ہاں استاد اور پیروں نے بدماش بن کے معذرت کے ساتھ اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ حق بات اور جو اس کے ذہن کے اندر سوال آیا ہے وہ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ استاد جو ہے وہ مجھے ڈانٹ دے گا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں اسپیس دینا چاہیے, انداز ادب والا ہونا چاہیے. لیکن اگر اختلاف ہے, میں اکثر کہتا ہوں 2 لفظ ہیں, ایک ہے اختلاف, ایک ہے مخالفت. ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. جہاں پر استاد سے شاگرد اختلاف کر رہا ہے یا پیر سے مرید اختلاف کر رہا ہے, تو وہ مخالفت نہیں ہے کہ وہ اس کا مخالف ہو گیا. نظریات کا فرق ہوتا ہے, دلائل کا فرق ہوتا ہے,
اجتہاد کا فرق ہوتا ہے، استشہاد کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پابندی لگا دینا. اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ سوال کیوں کیا؟ کئی جگہوں پر پیروں نے اپنے مریدوں کو غلام بنا کے رکھا. بالکل ایسے ہی. میں نے ایک جگہ پہ اصطلاح سنی، پتہ ہے کیا؟ مردود الطریقت. ٹھیک ہے، تیروں کو جو ہے وہ میں مردود الطریقت کر دوں گا، طریقت سے ہی نکال دوں گا. حالانکہ طریقت میں، روحانیت میں مرید پیر کو رد کر سکتا ہے، پیر مرید کو رد نہیں کر سکتا. اس کا تو منصب یہ قبول کرنا. مرید رد کر سکتا ہے، لیکن پیروں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ اب تم مردود ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد. اور پھر وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ در مرشد سے پھرا خائب و خاسر ہو گیا. اور اگر وہ کسی مقام کو پا لے تو پھر کہتے ہیں یہ گیا ہے لیکن یہ مرشد کی نظروں سے نہیں گرا ہے. تو اب یعنی ہم نے ان چیزوں کو اس طرح بنا لیا ہے کہ ہم مردود و طریقت کی اصطلاح استعمال کریں. اچھا، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ تو بزرگوں کی سنت اور طریقہ ہے. طریقہ مطلب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ قادری طریقہ، ظاہر ہے کہ ان کے بھی کوئی شیخ تھے، ان کے بھی شیخ جنیدی، یہ تسلسل سلسلہ سے جنیدی تھا، سلسلہ جنیدی تھا نا، تو ان کے بھی اپنے شیوخ تھے. انہوں نے اپنے شیوخ سے ہٹ کر کچھ اسباب طریقہ اختیار مرتب کیا. کیے تھے، تبھی تو وہ قادری ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. شہاب الدین سہروردی سے پہلے کے ان کے شیوخ تھے، ان سے ہٹ کر انہوں نے کچھ نظم بنائے تھے، تبھی تو یہ تو اختلاف. اختلاف علماء امتی یا اختلاف امتی رحمتن بھی فرمایا گیا ہے کہ امت کو جو اختلاف ہے، یہاں پر علماء مراد ہیں، ان کا جو علمی اختلاف ہے وہ امت کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے. فقہ شافعی کو دیکھ لیں، فقہ مالکی کو دیکھ لیں، فقہ حنبلی کو دیکھ لیں، فقہ حنفی کو دیکھ لیں، وہ اختلاف امت کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے. بس یہ ہے کہ جسے اختلاف کرنا ہے وہ اختلاف ادب کے ساتھ کرے، اس اختلاف کا منشا حسد نہ ہو، علم ہو. جو اختلاف علم سے پیدا ہوگا نا وہ دونوں کے درمیان محبت کو پیدا کرے. کیا بات ہے. اور جو اختلاف حسد سے پیدا ہوگا وہ جانبین کے درمیان نفرت پیدا کرے گا. تو جب آپ علم سے اختلاف پیدا کریں گے تو وہ پھر نفرت کا سبب نہیں بنے گا. اور اگر سامنے والا صاحب علم ہوگا تو وہ اس اختلاف کو نہ صرف اپریشیٹ کرے گا بلکہ کئی ایسے بھی مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، شاگرد اپنے موقف پہ، استاد اپنے موقف پہ، صاحبین اکثر مقامات پر اسی طرح ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ پورا کا تعالی علیہ پورا امام اعظم کے طریق پر نماز پڑھتے تھے پڑھتے اپنے تھے. اختلاف کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے، جب ان کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے. خیر، تو بہرحال یہ سلسلہ ہے سیکھنے اور سکھانے کا. عمر بھر انسان یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے. بہتر سے بہترین کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بد سے بدترین کے لیے تیار رہنا چاہیے. اصل جو کامیابی ہے وہ مال سے نہیں ہے، گول اچیو کر لینے سے نہیں ہے. اصل کامیابی ہے شعور سے. جتنا آپ باشعور ہوتے چلے جائیں گے آپ اتنے باکمال اور کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اور شعور علم سے آتا ہے، اور علم آتے آتے آتا ہے. ایک مہینے میں، ایک سال میں نہیں آتا، عمر درکار ہوتی ہے. یہ ایک ناپید کنار سمندر ہے، اس کی جتنی آپ گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے اس کی گہرائی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے اور آپ کو اتنے بڑے عالم ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے تو علم غیر نافع. علم نافع کیا ہے؟ جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے اتنا آپ کو اپنے کم علم ہونے کا احساس ہوتا چلا جائے تو پھر یہاں پر جو علم ہے وہ علم نافع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل بروز جمعۃ المبارک رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج شب جمعہ ہے، اہم ترین رات ہے. عشرہ اتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ 15 روزے گزر گئے، ٹھیک ہے، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں کریں، سستی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں. گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بننی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. آمین
بجاہ النبی الامین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.